جوتی پہننے تک کے آداب سکھائے. اگر اس پر عمل کیا جائے تو عین سنت ہے، عین دین ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ مسجد سے باہر نکلو تو پہلے بایاں پیر باہر نکالو، مسجد کے اندر داخل ہو تو پہلے دایاں، عبادت ہو رہی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے احکامات پر عمل ہو رہا. اس لیے زندگی کا کوئی دائرہ اور کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ کی سنت موجود نہ ہو، رہنمائی موجود نہ ہو، جس میں قرآن پاک کی فرمانروائی موجود نہ ہو. تو پوری زندگی کو ان سانچوں میں ڈھال لینا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی پوری تشریح ہے کہ ان دائروں میں انسان چلتا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا ہے. اس لیے جو دین اور سیاست کی دوئی کے نتیجے میں سیکولرزم نے ہم کو آ لیا. حالانکہ جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، آج کا سیکولرزم بھی وہ نہیں ہے کہ جو لغت کے اندر جس کی تعریف ملتی ہے، ڈکشنریز میں جس کو بیان کیا جاتا ہے. سیکولرزم کی تعریف تو پہلے یہ کی جاتی تھی کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل کریں، مجھے میرے دین پر عمل کرنا ہے. میں اگر بے دین ہوں تو میں جو چاہوں کروں، آپ اگر دیندار ہیں آپ جو چاہے کریں، میں آپ کی مخالفت نہ کروں، آپ میرے سب کو کام کرنے کا موقع دیا جائے. پہلے سیکولرزم کی یہی تعریف تھی. لیکن آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں سیکولرزم ہے، مثلا بھارت بھی سیکولر ملک ہے، لیکن بھارت کا سیکولرزم ہندو سیکولرزم، ساری ترویج و اشاعت، سارے فیصلے، عدالتوں تک کے فیصلے جو ہیں وہ ہندو سیکولرزم کی بنیاد، صرف سیکولرزم کی بنیاد پر نہیں. اگر بھارت واقعی سیکولر ہی ملک ہوتا تو ہندو مسلم فسادات اتنے بڑے پیمانے پر نہ ہوتے، ہندو عیسائی فسادات جتنے بڑے پیمانے پر وہاں ہوتے. یعنی اقلیتوں کے لیے سب سے مشکل جگہ رہنے کی اگر کوئی ہے تو بھارت. یہ جو پوری مغربی دنیا ہے، اس کا جو سیکولرزم ہے وہ کرسچین سیکولرزم. ان کی تمام پرائرٹیز کے اندر، ترجیحات کے اندر عیسائیت اول قرار پاتی ہے. اسی لیے تو جارج بش کی زبان سے یہ بات نکلی تھی کہ ہم نے ایک کروسیڈ لانچ کیا ہے افغانستان کے خلاف اور عراق. ایک کروسیڈ کا ہم نے آغاز کیا، ایک صلیبی جنگ ہم نے شروع کی. اور ویسے ایک اچھی بات بھی ہے کہ جو ترکی کا سیکولرزم ہے یہ مسلم سیکولرزم ہے. اس لیے کہ ترکی کی قیادت اور اس کے حکمران اور اس کی سیاسی جماعتیں رفتہ رفتہ حالات کے اندر اپنا کام کرنے کے نتیجے میں اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہیں، مسلمان نظر آ رہی ہیں. لہذا بظاہر ترکی ایک سیکولر ملک ہے، آئینی اور قانونی اور دستوری طور پر. اس کی فوج بھی سیکولر ہے اور وہاں مذہب کو اور اسلام کو یا دین کو سیاست کے اندر اس کا نام نہیں لیا جا سکتا. لیکن ان کے طور طریقوں اور رویوں نے ایسی حکمت اور دانائی سے کام کیا ہے کہ اب وہ اس پوزیشن میں رفتہ رفتہ آ رہے ہیں کہ اپنے دستور کے اندر بھی ترمیم کر دیں اور سیکولر دستور کو کسی حد تک غیر سیکولر یا اسلامی دستور بنا دیں. تو فی نفس ہی یہ جو دین اور سیاست کی دوئی کا معاملہ ہے، اس تصور نیکی کو رواج دینے، پرورش دینے، دور تک فروغ دینے اور پھیلانے کی ضرورت ہے کہ جو قرآن و سنت کا تصور نیکی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت. آپ نے جنگیں بھی لڑی ہیں، امن کے معاہدوں پر دستخط بھی کیے ہیں. یعنی کس کس جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے، کس کس طریقے سے نہیں شریک ہوئے. حالانکہ نیکی کے تصور میں ذرا یہ بات کبھی کبھی پیچھے رہ جاتی ہے کہ حق اور باطل کے مارکے کے اندر رول کیا ہونا چاہیے. لیکن میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. میری تو گفتگو کا یعنی خلاصہ ہی اس حوالے سے یہ ہے کہ فہم قرآن کے نتیجے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ تک رسائی کے نتیجے میں جو دین کا مجموعی فہم حاصل ہوتا ہے اس کو فروغ ملنا چاہیے. جو لوگ جانتے ہیں ان کو بڑے پیمانے پر یہ کام کرنا چاہیے. اور پھر معاشرے کے اندر نیکی کے دفاع کے لیے اور برائی کے خلاف جہاد کے لیے یا برائی کے خلاف ذہنوں کی آبیاری کے لیے جو کام ہوتا ہے اور جتنے بڑے پیمانے پر اجتماعی دائروں کے اندر ہوتا ہے اس کی طرف نیک اور بھلے اور اچھے لوگوں کو مائل کرنا چاہیے کہ بڑی نیکی ہے یہ. ورنہ پورا کا پورا معاشرہ ایک نظام کی حیثیت سے برائی کے حوالے ہو چکا ہے. اور یہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ جب معاشرے کے اندر بحیثیت نظام کے برائی جو ہے منظم ہو جائے تو پھر بھلے سے بھلے آدمی کا نیکی کی طرف چلنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا. آپ دیکھتے ہیں نا دفاتر کے اندر ظہر کی نماز کے لیے وقت ملتا ہے تو ظہر کی نماز لوگ پڑھتے ہیں، بعض جگہ نہیں ملتا.
یہ جمعے کی چھٹی کے مسائل ہیں، اصل تو مسئلہ صرف یہ ہے نا کہ جمعے کی تیاری کا، اس کی آبیاری کا، اور اس حوالے سے کچھ وقت صرف کر کے اپنے آپ کو جمعے کے لیے پہنچانے کا انتظام، جمعے کی چھٹی سے یہ فائدہ تھا، لیکن اس میں دوسری بحثیں لوگوں نے چھیڑ دی جو نہیں چاہتے تھے۔ لہذا اس اعتبار سے ناگزیر ہے کہ زندگی کے تمام چھوٹے بڑے دائروں میں فہم دین کے حوالے سے نیکی کے مجموعی تصور کو عام کیا جائے۔ اب چلیے ایک اور بات میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں۔ آپ سن رہے ہوں گے کہ آج کل اسٹریٹجک ڈائیلاگ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، پوری ٹیم یہاں سے گئی ہوئی، آرمی کے چیف بھی اس میں تشریف لیے، یہ تیسرا دور ہے اس کا، اسٹریٹجک ڈائیلاگ۔ حالانکہ جو لوگ یہ انگریزی کا لفظ سمجھتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کروں کہ ڈائیلاگ تو یہ ہے ہی نہیں، یہ تو مونولوگ ہے، یک طرفہ ساری بات ہوتی ہے۔ پچھلے جو سیشنز ہو چکے ہیں، یک طرفہ طور پر امریکہ نے ڈکٹیٹ کیا، معاشی دائرے کے اندر بھی، عسکری دائرے کے اندر بھی، وہیں سے یہ ہدایت لے کر آئے تھے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن ہونا چاہیے۔ یک طرفہ مونولوگ ہے، دونوں اطراف اپنی اپنی باتیں نہیں کرتے، دونوں فریق کی حیثیت سے اپنا کیس نہیں پیش کرتے۔ امریکہ کی ڈکٹیشن لینے کے لیے، اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہونے کے لیے سارے لوگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس وقت اس پر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بیان کی، اور بڑی اہمیت ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اب لوگوں کو خدشہ ہے کہ اب جب جنرل کیانی صاحب وہاں سے واپس آئیں گے تو شمالی وزیرستان میں آپریشن شروع کر دیں گے۔ یہ بہت معمولی بات نہیں ہے، شمالی وزیرستان میں آپریشن۔ کہتے ہیں کہ وہاں حقانی نیٹ ورک موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہاں فلاں لوگ کہ جو افغانستان میں امریکہ کی کارروائی کو نلیفائی کرتے ہیں، نگیٹ کرتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، شمالی وزیرستان میں ہی وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار افغانستان جا کر نیٹو کی فورسز کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، یعنی بقول امریکہ کے۔ لہذا شمالی وزیرستان میں کارروائی ہونی چاہیے۔ میں نے بارہا یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ جو قبائلی علاقوں کے لوگ ہیں نا، اور اس میں شمالی جنوبی وزیرستان اور یہ باجوڑ اور یہ سارے علاقے آتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ لوگ محب وطن نہیں ہیں تو اس ملک کے اندر کوئی محب وطن نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر پاکستان کا دفاع کیا۔ ہر جنگ کے اندر جو جنگیں پاکستان نے لڑی ہیں، فوج کی پشتیبانی بھی اور جاں بجاں ہراول دستے کی حیثیت سے انہوں نے کام کیا، اور بھارت کو تو ناکو چنے انہوں نے چبا دیے تھے جب یہ سری نگر تک پہنچ گئے تھے اور آزاد کشمیر فتح کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا تھا۔ لہذا وہ جو انتقام ہے اس کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ برطانیہ بھی چاہتا ہے جس نے ان کے ہاتھوں شکست کھائی تھی، روس بھی چاہتا ہے جو ان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تھا، ذلت آمیز شکست سے ہمکنار ہوا تھا، اور اب امریکہ اور نیٹو کو بھی وہ اس لیے شمالی وزیرستان میں کارروائی۔ لوگ کہتے معاشی حوالے سے بھی بہت کچھ اس موضوع پر آج کل بات کر رہے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہے اس پہ پاکستان کی لیکن اس سے بھی زیادہ اہم مسئلہ جو ہے وہ نیوکلیئر پروگرام کا۔ چائنا نے پاکستان کو جو پیشکش کی ہے کہ ہم تمہیں پرامن حوالوں سے نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کریں گے، اس کا یقین دلا دیا ہے۔ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں ان تک بھی چائنا نے رسائی کی ہے کہ بالکل پیسفل ہوگا یہ، پاکستان نے اس کو قبول کر لیا۔